اساں الحمدللہ اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث کے بارے اکثر و بیشتر لوگ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ایک نواں فرقہ ہے، نواں گروہ ہے۔ انگریز منحوس جدوں بر صغیر دے اندر آیا تو اس منحوس انگریز دے آمن نال ایک فرقہ پیدا ہوا۔ میں آج یہ گفتگو اس واسطے کرنا لگا کہ اکثر طلبہ کرام الحمدللہ آج بخاری شریف کی تکمیل ہے۔ میں چاہنا کہ ساڑھے دور مستقبل دے علماء واعظ خطبہ اپنے مسلک دی پہچان کر لیں۔ لوگ یہ آخدے ہیں کہ ایک نواں فرقہ ہے، یہ امت دے اندر انتشار واسطے، امت دے اندر اختلاف واسطے انگریزاں پیدا کیتا ہے۔ ساڑھے کو کسے پوچھے ہی نہیں کہ یارو تساں اہل حدیث تہاڈا عقیدہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، دعوت کیا ہے، تساں کون ہو، کی چاہندے ہو، کیا تہاڈا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے۔ کاش کہ لوگ اہل حدیثاں کو بھی پوچھ لیں دے، اہل حدیثاں کو بھی پتہ کر لیں دے، اور کاش کہ اج دے دور دے اندر ساڈے خطبہ اپنے مسلک دا تعارف بھی کران دے۔ حضرات، اہل حدیث مسلک، اہل حدیث منہج نیا نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث مسلک و مذہب اس دین اسلام دا نام ہے جو آدم علیہ السلام تو شروع ہویا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ہویا۔ ساڈا مسلک، ساڈا مذہب نیا نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے جو دین اسلام کائنات انسانیت واسطے منتخب کیتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل فرمایا ہے، وہی ساڈا عقیدہ ہے، وہی ساڈا مذہب ہے، وہی ساڈی فکر ہے، وہی ساڈی سوچ ہے، وہی دعوت ہے۔ ہر دور دے اندر دین اسلام ایک ہے۔ توجہ کرنا، دین اسلام دے بنیادی عقائد، نظریات اور بنیادی ارکان اسلام ہر دور دے اندر ایک ہے۔ پہلے ہر دور دے اندر دین اسلام دی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ جو نبی بھی آیا، جو رسول آیا، ہر نبی دی دعوت لا الہ الا اللہ۔ توجہ کرنا، ہر نبی دی دعوت لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ مالک کی کائنات تنہا آقا ہے، خالق ہے، مولا ہے۔ اساں صرف اور صرف اس تو علاوہ کسی نو اپنا آقا مولا نہیں سمجھ دے۔ اسے واسطے اہل حدیث کی دعوت کے اندر ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اپنی پیشانی کسی دے سامنے جھکا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے چہرے نو اللہ نے اپنے رحمت دے دو ہتھاں نال بنایا ہے۔ اس واسطے رب کائنات دی غیرت گوارا نہیں کر دی کہ جس چہرے نو میں اپنی رحمت دے پیار دے ہتھاں نال بنایا کسی نبی دے سامنے بھی جھک جائے، کسی اللہ دے رسول دے سامنے بھی اللہ اس نو جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ ہے ساڈا کس کائنات کے اندر ساڈا مالک صرف ایک اللہ ہے، ایسا کسی اور دے غلام نہیں ہے، کسی اور دے نوکر نہیں ہے۔ نہ دنیا دا کوئی طاقتور بادشاہ، نہ دنیا دا کوئی دولت مند، نہ دنیا دا کوئی خواجہ، نہ دنیا دا کوئی پیر، نہ شاہ و گدا۔ کائنات کے اندر انسان مسلمان صرف ایک رب دا نوکر ہے، جھکے گا تو ایک دے سامنے، اس اللہ دے سامنے۔ کسی دنیا کائنات دے بڑے تو بڑے انسان دا بھی انسان غلام اور نوکر نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے اسلام دی لا الہ الا اللہ۔
اور اگلی بات سمجھیے، چونکہ ٹائم انتہائی مختصر ہے، ہر دور دے اندر وقت دے نبی اور رسول دی بات مننا، حدیث مننا ہر دور دے اندر ہر امت تے فرض ہے۔ توجہ کرنا، آج دنیا کائنات تے سب تو بڑا اعتراض اسلام دے اندر حدیث رسول اللہ تے کیتا جا رہا ہے۔ ہر دور دے اندر ہر امت تے اپنے نبی دی حدیث کا مننا فرض ہے۔ اگر نبی دی حدیث نہیں منتا وہ بندہ کافر ہے۔ سن لیجیے، تساں علماء ہو، طلباء ہو، جانتے ہو کہ اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسول بھیجے نے۔ رسول کتنے نے؟ کتنے رسول نے؟ 313۔ رسول اس کو آکھیا جاتا ہے جس دے نال اللہ کتاب اللہ بھی نازل کرتا ہے۔ جس نبی تے کتاب اللہ ہوندی ہے اس کو رسول آکھیا جاتا ہے، اور جس نبی تے کتاب اللہ نازل نہیں ہوندی وہ نبی ہے۔ توجہ کرنا، 313 نبیوں نو اللہ نے کتاب اللہ دیتی ہے، باقی نبیوں نو اللہ نے کتاب اللہ نہیں دیتی۔ میرا سوال ہے، جس نبی تے کتاب اللہ آئی بھی نہیں اس امت تے نبی دی حدیث مننا فرض ہے یا کتاب اللہ؟ کتاب اللہ تو ہے ہی نہیں۔ اس امت تے فرض ہے نبی دی حدیث کا مننا، اور نبی دی حدیث نہ مننے بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں ہے۔ ایک اور مثال نال سمجھاواں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے رسول نے، توجہ کرنا، اللہ دے رسول نے، اللہ نے انہوں کتاب اللہ تورات بھی دیتی ہے، لیکن علماء جانتے ہیں تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کس وقت دیتی؟ جانتے ہو کس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کتاب اللہ دیتی ہے؟ جدو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر جاندے نے، فرعون اور اس دیاں فوجاں غرق ہو جاندی نے۔ توجہ کرنا، اہم بات سمجھا رہے ہیں۔ فرعون اور اس دیاں فوجاں غرق ہو جاندی نے، مر جاندے نے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو دریا تو پار لے کے جاندے نے، پھر رب کائنات نے کتاب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورات عطا کیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ جے آئی نہیں، فرعون نو موسیٰ علیہ السلام دی کس چیز کا مننا فرعون تے ضروری ہے؟ فرعون کس چیز تو کافر ہو کے مویا ہے؟ کتاب اللہ دے انکار دی وجہ کر کے یا موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دے انکار دی وجہ کر کے؟ فرعون نے تے کتاب اللہ دیکھی نہیں، فرعون نے زمانے کتاب اللہ آئی نہیں، فرعون نے زمانے تورات نازل ہی نہیں ہوئی، فرعون کافر ہو کے مر رہا ہے۔ کس وجہ کر کے؟ کتاب اللہ دا منکر ہو گئی یا حدیث موسیٰ دا منکر ہو گئی؟ توجہ کرنا، ہر دور دے اندر ہر نبی دی حدیث کا مننا فرض ہے۔ جو نبی دی حدیث کا منکر ہے وہ مسلم نہیں بن سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات بات کے اندر آئی، اے فرعون پہلے مردہ پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کر کے۔ حضرات، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی دا امتی ہے۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام دی حدیث دا انکار کرے تے کافر ہو کے مر جائے، تے جڑا نبیوں دا بھی امام ہے، قائد المرسلین ہے، خطیب انبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ دی حدیث کا منکر فرعون کافر ہو کے مر جائے، تے جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دا امتی بنایا ہے، مقتدی بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام دا امام بنایا ہے، کیا محمد الرسول اللہ دی حدیث دے انکار کر کے مسلم رہے گا؟ اہل حدیثوں، آپ اپنے منہج کو پہچانو، دعوت دیو اللہ دے رسول دی حدیث دی، اور رب کعبہ دی قسم ہے جب تک حدیث رسول اللہ دے ایمان نہ بندہ مسلم نہیں بن سکتا ہے۔ آئیے ایک مثال نہ سمجھانا، ہر دور دے اندر توحید تو بعد رسالت نبی دی حدیث کا مننا ضروری ہے، اور ہر دور دے اندر توجہ کرنا
توحید و رسالت تو بعد ہر دور دے اندر ہر امت تے اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے. بس میں یہ مسئلہ سمجھا کے بات ختم کرنی ہے. نماز نو فرض کیتا ہے ہر امت دے اندر، ہر نبی دے نماز فرض ہے. ابراہیم علیہ السلام دا پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، رب دا قرآن ہے اوصانی بالصلاۃ والزکات. شعیب علیہ السلام نے قوم کہہ رہی ہے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرما رہے ہیں میرا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری ذکر واسطے. حضرت زکریا علیہ السلام دے بارے فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. حضرت زکریا علیہ السلام تے بھی نماز فرض ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام تے بھی نماز فرض ہے. آئیے نماز جس ہر دور دے اندر ہر امت تے فرض ہے، نماز جس دین دے اندر نہیں وہ دین اسلام نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن دے اندر فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. جس مذہب وچ نماز نہیں وہ مذہب اسلام دا نہیں، جس مسلک وچ نماز نہیں وہ مسلک اسلام دا نہیں، جس معاشرے وچ اسلام نماز نہیں وہ معاشرہ اسلام والا نہیں، جس برادری کے گھر وچ نماز نہیں وہ گھر اسلام والا نہیں. حضرات نماز سب تو اہم ہے اور نماز نہیں تو بندہ مسلم نہیں. آئیے اگر نماز نہ ہوئے تو اللہ فرماندہ بندہ مشرک ہے. قرآن دے اندر اللہ فرماندہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو. صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی دعا ہے. اس امت دے اندر بھی، عربی دے اندر بھی، عبرانی زبان دے اندر بھی صلاۃ کا معنی خدا کو یاد کرنا. اور دوسرا تساں علماء بیٹھے ہو تو علماء بیٹھے ہو، صلاۃ کا ایک معنی ہے تحریک الصلوین، کہلوں کا ہلانا. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ فرمانے میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز کھڑی کر، دعا کھڑی کر. صلاۃ کا معنی دعا ہے، صلاۃ دیگر معنی بھی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعا کو کیسے کھڑا کیتا ہے؟ اقیم الصلاۃ کیسے، کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. امر تصیغ ہے، توجہ کرنا علماء. صلی، میرا پیارا پیغمبر انہاں تے صلاۃ پڑھ، صلی، صلاۃ قائم کر. یہ کیا صلاۃ ہے، کیا معنی ہے؟ اور دوسری جگہ تے اس قرآن کے اندر ہے یہ امر تصیغ ہے صلی، صلاۃ قائم کرو. صلی علیہم، انہاں تے صلاۃ قائم کر. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. انہاں تے صلاۃ قائم کرنی. میں تواڈے کولوں پوچھنا اس سورہ توبہ دے اندر اللہ فرماتا ہے لا تصلی علیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اور اتھے اللہ فرما رہے ہیں صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اتھے معنی کیا ہے؟ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات کا لفظ آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اہل ایمان پہ صلوات کرنا ہاں. اور دوسری جگہ تے اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات. نہیں سمجھ آئی؟ حافظوا علی الصلوات کیا معنی ہے؟ اتھے معنی کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور اتھے اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات. اتھے بھی لفظ صلوات ہے، اتھے بھی لفظ صلوات ہے. معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ جاؤ پورے قرآن کے اندر دکھاؤ گے. قرآن کے اندر ایک لفظ ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. توجہ کرنا، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعہ،
جدو جمعے والے دیہڑے تمہیں نماز واسطے صلات واسطے بلایا جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے بلایا جائے، کون بلائے، کس وقت بلائے، کیسے بلائے، صبح بلائے، دوپہر بلائے، شام بلائے۔ جمعے والے دیہڑے اللہ فرمایا صلات واسطے بلایا جائے، بلایا کیویں جائے، کہڑے الفاظ نال بلایا جائے، کیسے بلایا جائے، کس وقت بلایا جائے، اور صلات کیسے ہوگی، صبح نو ہے، دوپہر نو ہے، شام نو ہے، طریقہ کیا ہوئے گا اس کا؟ حضرات ہے کائنات کے اندر کوئی جڑا اس صلات کا معنی قرآن چو دکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اے ہے نماز دا طریقہ، کوئی ہے پورے قرآن دے اندر؟ جاؤ اور دین دا پہلا رکن عقیدہ توحید و رسالت کے بعد نماز ہے۔ ہر دور دے اندر ہر امت تے فرض ہے، نماز نہیں تو دین اسلام نہیں۔ آئیے کتاب اللہ دے اندر 100 تو زائد مرتبہ اللہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ جاؤ اہل لغت دے پاس کہ سانو اس دا معنی دس کس طریقے اللہ دی مرضی دے مطابق نماز نو قائم کریے۔ جاؤ دنیا کائنات دے ملہ دے دروازے تے کہ سانو دس اسا نماز کیسے رب دی مرضی دے مطابق قائم کریے۔ جاؤ کائنات دے منکرین حدیث دے دروازے تے انہاں نو آکھو رب دا حکم قرآن والا کس طریقے عمل کریے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے ساری کائنات مر دے سکتی ہے، کبھی رب دی مرضی دے مطابق اقامت صلاۃ نہیں دکھا سکے گی۔ اقامت صلاۃ دے عمل تد ہوئے گا جدو بندہ محمد دے دروازے تے آئے گا۔ نعرہ تکبیر، حدیث رسول اللہ دا محتاج ہوئے گا، حدیث مننے گا تو اقامت صلاۃ رب دی مرضی دے مطابق ہوئے گی۔ اگر حدیث رسول اللہ نہیں منگا تو اقامت صلاۃ ہو سکتی نہیں ہے۔ اور اگر نماز نہیں تو یہ بندہ مسلم نہیں ہے۔ اور رب نے تے رب کعبہ دی قسم اس دور دے اندر بھی اس امت دے اندر بھی کسی دے مسلمان ہونے واسطے نماز ضروری کیتی ہے، اور نماز محمد دی حدیث دے واسطے ضروری کیتی ہے۔ جب تک حدیث رسول اللہ نے نہیں مننے گا نہ اقیم الصلاۃ تے عمل ہو سکتا۔ حدیث کتنی ضروری ہے، جس طریقے لا الہ الا اللہ دا مننا فرض ہے، اسی طریقے نال نبی دی حدیث دا مننا بھی کیا ہے؟ بولو سارے بولو، فرض ہے، فرض ہے۔ جب تک حدیث رسول اللہ نہیں مننے گا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکمل تو اپنی جگہ تے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت تک کہ مسلم نہیں بن سکتا جب تک حدیث رسول اللہ سے نہیں چلے گا۔ آئیے یہی نماز ہے، نماز واسطے 3 شرطیں نے بنیادی بات کر رہے ہیں۔ میرے نال بیٹھے نے ماشاءاللہ گھڑی دری بھی تو بیٹھے نے، میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا۔ نماز واسطے مولویوں کو پوچھو جا کے کہ نماز واسطے 3 شرطیں نے، جسم دا پاک ہونا، جسم دا پاک ہونا، کپڑے دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا۔ اگر جگہ پلیت ہوئے نماز ہوندی، کپڑے پلیت ہوئے نماز ہوندی، جسم پلیت ہوئے نماز ہوندی۔ اور ہر دور دے اندر یہ شرط رہی ہے، یہ بھی نام دستے ہیں، ہر دور دے اندر اللہ نے نماز واسطے شرط رکھی ہے کہ اس وقت تک اقامت صلاۃ نہیں ہو سکتی جب تک بندے دا جسم پاک نہ ہوئے، اس دا لباس پاک نہ ہوئے، اس دی جگہ پاک نہ ہوئے، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ ہر دور دے اندر نماز واسطے 3 شرطاں نے۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن دے اندر کتنے لکھے؟ کیڑی کیڑی شے ہے جس دے نال بندہ چیز کھائے تے جسم پلیت ہوندا ہے؟ کیڑی شے جڑی بندہ کھائے تے جسم ناپاک ہو جاندا ہے؟ کیڑا عمل کرے جس دے نال اس دا کپڑا بھی پلیت ہو جاندا ہے؟ جاؤ پورے قرآن دے اندر جاؤ، رب کعبہ دی قسم تینوں نماز دی اقامت واسطے 3 شرطاں دے تلاش کرن واسطے بھی حدیث رسول اللہ دا محتاج ہونا پائے گا۔ آئیے قرآن ہے، اللہ اللہ ہر دور دے اندر نماز واسطے شرط ہے جسم دا پاک ہونا، لباس پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا۔ جاؤ مولویوں کو پوچھو کہ جڑی جگہ کسی دی نہاک کھس کے زمین بنائی جائے، زمین تے مسجد بنائی جائے، وہ مسجد ہے، اتنے نماز ہو جاندی؟
جاؤ پوچھو مولوی کو یہ کس نے تمہیں آکھیا ہے کہ زمین کسی دی کھسن نالو پاک جگہ نہیں ہے، پلید جگہ ہے، مغضوبہ جگہ ہے، کھسی ہوئی ہے؟ کس نے آکھیا ہے؟ اللہ نے ہر دور کے اندر نماز نو رسول دی حدیث دا محتاج بنایا، ہر دور دے اندر نماز واسطے شرط ہے۔ اللہ اللہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہر نبی نو یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الرسول، اے میرے رسولوں دی جماعت، اے میرے انبیاء کرام، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاک کھانا نے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، میرا عقیدہ ہے کوئی رسول بھی حرام کھاون والا ہے، کوئی رسول بھی ناحق کھاون والا ہے، کوئی اللہ دا نبی ہو جے نہیں جڑا جھوٹیاں قسماں چاہ کے کاروبار کرن والا ہوئے، کوئی اللہ دا رسول ہو جے نہیں جڑا ملاوٹاں کر کے تے کاروبار کرن والا ہوئے، کوئی ہو جے اللہ دا رسول نہیں آیا جڑا تھیاں تے بہناں دیاں وراثتاں کھاون والا ہوئے، کوئی اللہ دا رسول ہو جے نہیں آیا جڑا ناحق ظلمن لوکاں دے مالاں تے قبضہ کرن والا ہوئے، کوئی اللہ دا رسول ہو جے نہیں آیا جڑا کاروبار وچ دھوکا تے فراڈ کرن والا ہوئے۔ اللہ اس دے باوجود ہی فرما رہے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ توجہ کرنا ہے، پروردگار فرمانے نو میرے رسولو حلال کھاونا نے، پہلے حلال کھاونا ہے، وَعْمَلُوا صَالِحَا تے پیچھے عمل صالح کرنا ہے۔ پہلے حلال کھاونا دا حکم دیتا ہے تے پیچھے عمل صالح دا حکم دیتا ہے نا ہے، عمل صالح پیچھے کرے آئے، پہلے رزق حلال کھوے آئے، کیونکہ عمل صالح واسطے شرط بدن دا پاک ہونا ہے، تے عمل صالح سب تو زیادہ اہم نماز والا ہے۔ آؤ مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، ایک بندہ بڑے دور تو آیا ہے، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، اشعث مغبرہ، او دے وال پرا گندا، چہرے تے کپڑے تے گرد و غبار دا اٹے ہویا ہے، بڑے دور دا سفر کر کے، ڈاچیاں اٹھاں دے سفر کر کے، گرد و غبار دے اندر تھکا ماندہ ہویا ہے، تے آیا کتھے کھلا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ دے گھر بیت اللہ شریف دے اندر آیا کھڑا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، بیت اللہ مستجاب الدعوات دا مرکز رب نے بنایا ہے، جے بیت اللہ وچ رب نہیں سنیاں تے ہور کڑی جا کے اللہ دی سنن دیئے۔ اللہ دی قسم ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے، اپنی حاجات لے کے آیا ہے، اپنے دکھ لے کے آیا ہے، اپنے مالک کائنات دے کولوں دعاواں واسطے آیا ہے، التجاواں واسطے آیا ہے۔ اور سنو تھیاں دے حق کھاون والے ہو، سنو لوکاں دے مال بٹورن والے ہو، سنو بھی جھوٹیاں قسماں چاہ کے اپنا خرید و فروخت کرن والے ہو، اور دودھوے دے اندر پانی پا کے صبح دیاں نمازاں جماعت نال پڑھن والے حاجی ہو، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے، بڑا تھکا ہارے ہویا، خوب گرد و غبار دا اٹے ہویا، اے تھکا ہویا آکے بیت اللہ شریف دے اندر تے شکل ویکھو کیوں جی کرندہ پہ ہے، یمد یدیہ للسماء، آسمان وال دوویں ہاتھ انہیں لمے چکرندہ ہے، انہیں آسمانہ والا ہاتھ اٹھا کر کے تے
اپنے رب نو آندا یا ربے او مالک کائنات میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا اپنی دل دیاں آہاں سناویں آیا اپنے حال سناویں آیا مینوں لوڑاں تے ضرورتاں میں تیرے کنے منگن آیا مالک کائنات اپنے رب نو سڈیندا کھڑا ہے کہیں بابے نو نہیں کہیں پیر نو نہیں کہیں موئے نو نہیں کہیں کیندے نو نہیں کہیں نور صاحب نو نہیں کسے حضرت صاحب نو نہیں او کسے اونچی قبر والے نو نہیں کسے نوگزی قبر والے نو نہیں کسے کاکی تان نو نہیں کسے حضرت صاحب نو نہیں کسے میاں شہباز کلندر نو نہیں آیا بھی رب دے دروازے تے کھڑا ہے تے رب کولوں منگن آیا ہے تے آتا بھی کھڑا ہے یا ربے یا ربے یا ربے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اتوں اللہ دی آواز آندی ہے اوے کملا کیویں پہ آکھنا ہے مینوں کیڑی زبان نال پہ منگنا ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام انا یستجاب بذالک اور تیرا کھانا بھی پلیت تے حرام ہے تیرا لباس بھی حرام ہے تیرا پیمنا بھی حرام ہے اور جدہ منہ حرام نال لگ ونجے اللہ فرماندا ہے بیت اللہ وچ آ کے مینوں رب ہون دے واسطے دے تاں میں دعا قبول عمل صالح واسطے کیا شرط ہے جسم دا پاک ہونا لباس دا پاک ہونا جگہ دا پاک ہونا حضرات سوال پیدا ہوتا ہے اسے واسطے اللہ نے ہر دور دے اندر ہر امت تے زکات بھی اسی طریقے نال فرض کیتی ہے جی میں نماز فرض ہے میرا سوال ہے اگر حدیث رسول اللہ حجت رہی رسول اللہ دی حدیث دی ضرورت رہی آج دے دور دے نواں مسلم آخر ہے کہ سانو کتاب اللہ کافی ہے سانو رب دا قرآن کافی ہے میرا سوال ہے اللہ فرماندا ہے زکات ادا کرے گا تیرا مال پاک ہوئے گا زکات ادا نہیں کرے گا تیرا مال پاک نہیں ہوئے گا میرا سوال ہے ایک بندے دے پاس صرف بکریاں نے کتنیاں بکریاں دی تعداد ہوئے کتنیاں بھیڈاں دی تعداد ہوئے تے اس تے زکات فرض بندی ہے ایک دے پاس گائیاں نے صرف مجھی نے کتنی تعداد گاں تے مجھ دی ہوئے زکات فرض بندی ہے ایک آدمی دے پاس اونٹ نے کتنی زکات کتنی تعداد اونٹاں دی ہوئے زکات فرض ہوندی ہے ایک دے پاس سونا ہے کتنا سونا ہوئے زکات فرض ہے ایک دے پاس چاندی ہے کتنا چاندی ہوئے زکات فرض ہے ایک دے پاس دولت تے رقم ہے کتنی رقم تے ہوئے تے زکات فرض ہے جاؤ پورے قرآن دے اندر کہیں نہیں ملے گا تینوں اپنے مال دے پاک کرن واسطے بھی محمد دی حدیث تے آنا پے گا مصطفیٰ دی حدیث مننی پے گی جب تک حدیث رسول اللہ تے عمل کر کے مال دی زکات نہیں دے گا تیرا مال پاک نہیں ہوئے گا جدو تیرا مال پاک نہیں ہوئے گا تیری غذا پاک نہیں ہوئے گی تیری غذا پاک نہیں ہوئے گی تیرا بدن پاک نہیں ہوئے گا تیرا لباس پاک نہیں ہوئے گا جدو تیرا بدن پاک نہ ہویا رب کعبہ دی قسم تیری نماز نہیں ہو سکتی اللہ نے عبادت واسطے بھی مسلم بنن واسطے فرض رکھیا ہے جویں کلمہ فرض ہے انہیں نبی دی حدیث دا مننا بھی کیا ہے یہ دعوت اہل حدیث ہے حاجی یار لوگ سانو آکھدے نے اے حدیث 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 میں آکھو کملیا تو نماز پڑھتا کھل مینوں یہ دس نماز سکھی کتوں ہے وہ دا تہنوں پتہ نہیں تو گل ہی نہ کرے میں کہ کیوں جنے اساں تے نماز پڑھدے ہی حنفی کھڑے ہیں اساں تے نماز پڑھدے ہی کیڑی کھڑے ہیں حنفی کھڑے ہیں اساں تے نماز ہی جعفری پڑھدے کھڑے ہیں میں کہ شکر ہے اللہ کہ سانو تو نماز دیتی ہے تے نماز بھی او دیتی ہے جیڑی حدیث رسول اللہ دے مطابق ہے نبی دے طریقے دے مطابق ہے او حضرات سنیے اللہ فرماندا ہے نبی نو تے میں سکھائی ہے نماز فذکر اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ فرماندا ہے میرا ذکر کر میری نماز پڑھ جویں میں تینوں سکھائی ہے جاؤ پورے قرآن دے
فرمائی ہے میرا سوال ہے حنفی جعفری نماز پڑھنے والوں دسو کس دور کے اندر امام ابو حنیفہ تھے جبریل امین آیا ہے کہ جاؤ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت آمد انہوں رب دی طرفوں نماز سکھاوا امام جعفر نو آکھے میں آمد انہوں نماز سکھاوا میری نماز محمدی اہل حدیث دی تھی وہ نماز ہے جس نماز نو رب نے محمد رسول اللہ نو سکھایا ہے مصطفیٰ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھنی ہے مسلم بننا ہے اقامت صلاۃ کرنی ہے پھر انہیں پڑھ جی میں محمد پڑھنا ہے رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دی نماز سلام کو لا کے بلکہ سن لو طہارت کو لا کے آخری سلام تک میرے نبی دی ہر ادا ہر نماز اہل حدیث دی ہر ادا محمد رسول اللہ دی حدیث کے مطابق ہے اور تو سن تو پڑھے جو کوئی نہیں کہ میں تو انہوں ایک درد مندانہ آخری بات ہے اپیل پہ کرنا طلباء علماء اللہ دا واسطہ ہی اللہ دا واسطہ ہی میں اپنے اساتذہ نو بھی مدارس کے محتمم حضرات نو بھی آکھاں گا کہ حدیث رسول اللہ دے نال فقہ پڑھاؤ اس طالب علم نو پتہ چلے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے جدو دیکھے گا نماز محمدی اور نماز حنفی دے اندر 53 مسائل دا اختلاف ہے کتنے مسئلے ہیں باقی رہی کسی باقی رہی کئی شاید لوکاں ٹانکے لا کہ 53 جگہ تے اس نماز نہ ٹانکے لین تے اتھوڑے کھلو کے 53 مسائل اچھ اختلاف ہے نماز دا وضو کو لا کے سلام تک 53 مسائل دے اندر جیڑی نماز دے اندر 53 ٹانکا لگا پہ ہوئے حنفی و نماز ہو سکتی ہے تو تاڑے کو پوچھنا اس وقت ناتا نظمہ چھوڑو او طالب علم جدی سور چنگی ہوئے کسے اچھے خطیب کی نقل لا لیندے ہوئے دوے سال دا میں خطیب پاکستان میری دعوت تقریب بخاری دے اندر الراسخون فی العلم بنو حدیث رسول اللہ نو پڑھو مقام حدیث نو سمجھو اور اس وقت تینوں اہمیت پتہ چلے گی جدو 42 سال تک میں ٹھوکر کھاندا رہا 11 سال میں ہدایہ پڑھایا ہے کتنے سال پڑھایا ہے 11 سال ہدایہ پڑھایا ہے 11 سال مدرسے فقہ پڑھی ہے اللہ دی قسم میرے کو کچھ حدیث دی اہمیت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی اہمیت کیا ہے آؤ شکر کرو اہل حدیث ہو کہ تساں اہل حدیث ہو اپنے اس منہج نو سمجھن دی کوشش کرو اور اس تے عمل دی کوشش کرو اور خصوصی طور تے میں طلبہ کرام دے سامنے 10 برسہ عرض کراں گا کہ علم نو مکمل کرو احادیث نو مکمل پڑھو اور احادیث کے نال تقابل فقہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ تینوں پتہ چلے کہ تیرے ایمان کو لا کے عمل صالح تک ایک جگہ تے حدیث کی مخالفت ہے ایک جگہ تے مثال دے طور تے ساڈا ایمان ہے کہ ہر بندے دا رب نے ایمان برابر نہیں بنایا نبیاں دا تے امت دا ایمان برابر ہو سکتا اللہ دے نبی دا تے امت دا امتی دا برابر ہو سکتا ابو بکر صدیق دا تے میرا ایمان برابر ہو سکتا آئے ہائے اللہ دی قسم کاش کے تینوں فقہ بھی کوئی پڑھاندا جس دے اندر بنیاد لکھا ہے فقہ اکبر دے اندر کہ نبی دا گناہگار دا عام دا ولی دا عام مسلمان دا اور نبی دا ایمان برابر ہے تینوں پھر پتہ چلدا کہ رب دا قرآن کے آخدا ہے قرآن آخدا زیادہ تو ہم ایمان جویں جویں مومن قرآن پڑھدا ہے عمل کردا ہے اللہ دے ایمان وچ اضافہ کردا ہے تے فقہ کی آخدی ہے نبی دا ایمان ہوئے تے باویں امتی دا ہوئے برابر ہے اے وددا گھٹدا تو آؤ میرے بھائیو طالب علموں میں خصوصی طور تے پھر آخری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو سچے اہل حدیث کھرے اہل حدیث اپنے منہج کا دفاع کرنا چاہتے ہو تو حدیث رسول اللہ میں پڑھو آخر دم تک اور صرف یہ نہیں کہ فارغ ہو گیا تے بس جان چھوٹ گئی ہے اس علم دے نال جڑے رہو رات دن مطالعہ کرو اے ہن ٹچ موبائل نے ساڈی زندگی برباد کر چھوڑی ہے راتی بستریں جو پہ ابھی جیڑیاں فلماں وینے ہیں سانوں پتہ ہے کہ تھا کہ کچھ کر لیں ٹک ٹاکر بنے ہیں سب محدث نہیں بنے اجے نجی گفتگو ہو رہی سی ساڑھے بزرگ سلاف فرما رہے سن
کہ اس دور ایسا جا رہے ہیں کہ علماء ختم ہوندے جا رہے ہیں، صاحب تحقیق ختم ہوندے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ قیامت تک الراسخون فی العلم سنو عطا فرما، اور اللہ سنو نا دی معیت دے اندر زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.